بہت سے شعبے ہیں۔ حدیث مبارک میں صرف 3 کا ذکر فرمایا، صرف 3 شعبوں کا ذکر فرمایا، اور اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علم ہو جائے ایمان کے متعلق، ان کے سامنے ایک بات سامنے آ جائے، ان کو پتہ چلے ایمان کیا ہے اور ایمان کی تقاضوں پر عمل کرے، ان کے سامنے ایک جھلک اور ان کے سامنے پیش کیا۔ ایمان کا سب سے پہلا شعبہ کیا ہے میرے عزیز دوستوں؟ سب سے پہلا شعبہ وہ ہے لا الہ الا اللہ، افضلها قول لا الہ الا اللہ۔ یہ ایمان کا پہلا شعبہ ہے۔ اگر کوئی انسان مسلمان ہونا چاہیے اس کے لیے سب سے پہلا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ یہ کلمہ انسان کو 70 سال کے کافر جب یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب یہ کلمہ پڑھتا ہے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ جب یہ کلمہ پڑھتا ہے کافر سے مومن بن جاتا ہے۔ جب یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے سے دور ہونے کے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب یہ کلمہ پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کی زندگی روشن ہو جاتا ہے۔ جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو یہ جنت میں جائے گا۔ جب یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے راستے کھل جائے گا۔ جب یہ کلمہ نہیں پڑھا ہے تو یہ جہنم میں جائے گا، اس کے راستے میں رکاوٹ آئے گا۔ اور جب یہ کلمہ پڑھتا ہے اور ایمان قبول کرتا ہے تو اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ بالکل مبالغہ نہیں ہے بلکہ حقیقت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں جب خیبر والوں نے یہودیوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا، پریشان کرنا شروع کیا، تو اللہ کا حکم آیا کہ ان کے خلاف جہاد کرو۔ جب مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے کر روانہ کیا، خیبر کے حدود تک پہنچ گیا، تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا، ایک یہودی کا واقعہ۔ اس نے یہ کلمہ پڑھ کر جنت حاصل کیا۔ ایک یہودی تھا، بکری چراتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی لشکر ارد گرد پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ اس بکری چرانے والے نے کہا میں جا کر پوچھوں یہ مسلمان یہاں کیا کر رہا ہے۔ وہ آ کر صحابہ کرام کے پاس ان سے پوچھا آپ کا سردار کون ہے؟ آپ کا سردار کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہمارے سردار، ہمارا آقا وہ خیمے میں ہے اور وہاں موجود ہے، اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا، بکری چرانے والے نے، ایک ملک کا بادشاہ، ایک قبیلے کا سردار، وہ اس معمولے خیمے میں ہوگا، اور پھر ایک بکری چرانے والا جس کا چہرہ بالکل سیاہ ہے اس کے ساتھ ملاقات کریں گے؟ آپ میرے ساتھ مذاق نہیں کرتا؟ صحابہ نے عرض کیا
ہمارے آقا اسی طرح ہے، ہم مذاق نہیں کرتے، آپ کو یقین نہیں چلے جاؤ آپ کے ساتھ ملاقات کریں۔ وہ بکری چلانے والا تعجب ہو گیا، حیران ہو گیا کہ میں ایک چرواہا، میں ایک ملک کے بادشاہ کے ساتھ ملاقات کروں گا اور اس معمولی خیمے میں وہ بیٹھے ہوں گے۔ اور جب روانہ ہو گیا اس خیمے میں داخل ہوا، دیکھ کر حیران ہو گیا، حیران ہو گیا۔ نہ چوکیدار ہے، نہ پروٹوکول ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی منع کرنے والا ہے، اور یہ چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں پیش ہوا۔ جب یہ خیمے میں داخل ہوا اس کی دل کی دنیا بدل گیا، اس کی دل کی دنیا بدل گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کا کیا پیغام ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بکری چلانے والے، ہماری مقصد یہ ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے سوا کسی کا عبادت، کسی کو معبود نہیں ماننا چاہیے۔ اس زمین پر یہ اللہ کی زمین ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کیا جائے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا چاہیے۔ صرف ماننا ہے اس ایک اللہ کو ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ یہ مختصر پیغام دیا۔ بکری چلانے والے چرواہے نے کہا اگر جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہمارا بھائی بن جاتا ہے، اگر جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کریں گے ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اس بکری چلانے والے نے کہا اگر میں کلمہ پڑھوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ یہ کلمہ پڑھیں گے آپ ہمارا بھائی بن جائے گا، ہم آپ کو سینے کے ساتھ لگائیں گے، اور جسی طرح اور مسلمانوں کے حقوق ہوتا ہے اسی طرح آپ کا بھی حق ہوتا ہے۔ اور چرواہا حیران ہو گیا اور تعجب محسوس کیا۔ اس نے کہا میں ایک معمولی ایک بکری چرانے والا، میری رنگ بھی سیاہ ہے، میرے جسم سے بدبو جا رہا ہے، ایک ملک کے بادشاہ جب میں کلمہ پڑھوں گا وہ میرے اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے اور مجھے وہ حقوق دیں گے جو دوسرے مسلمانوں کا حقوق ہے۔ وہ تعجب محسوس کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعجب کی بات نہیں، جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس میں کالا سفید میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، غلام آقا میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اسلام برابری کی درس دیتا ہے، جب اسلام قبول کیا اب آقا غلام برابر ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، جب اس چرواہے نے کہا ٹھیک ہے میں ایمان قبول کرتا ہوں، اور اس نے یہ کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور مسلمان ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
اب آپ حکم کیجئے میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نماز کا وقت بھی نہیں ہے، میں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دوں، روزہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں، میں آپ کو روزے رکھنے کا حکم دوں، آپ اتنا مالدار بھی نہیں ہے، میں آپ کو کہوں زکوٰۃ ادا کرو، اور حج بھی اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، لیکن آج ہم جہاد کرتا ہے، آپ ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، جب وہ بندہ کہا جہاد میں شریک ہو جاؤں گا، جہاد میں دو احتمالات ہیں، یا میں مارا جاؤں گا، مر جاؤں گا، یا میں زخمی ہو جاؤں گا، غازی بن جاؤں گا۔ اگر میں مر جاؤں گا میرے انجام کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ جہاد میں اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جائے، شہید ہو جائے، آپ کا جو رنگ سیاہ ہے اس کو سفیدی سے تبدیل کیا جائے گا، آپ کو خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ جب آپ کا بدن سے بدبو جا رہا ہے اس کو خوشبو سے تبدیل کیا جائے گا، اور آپ کو جنتی فردوس ملے گا۔ اس سلوائے نے کاٹی کی اے اللہ کے رسول میں بالکل جہاد کے لیے جا رہا ہوں، میرے پاس بکریاں ہے، اس بکری کا کیا کروں؟ یہ بکری یہودیوں کے ہے۔ یہ بکری کس کا ہے؟ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بکری کو شہر میں لے جاؤ، وہاں چھوڑ دو، یہ بکری اب اپنے گھر میں چلا جائے گا۔ اور ایک بات غور کی ہے، ان یہودیوں کے خلاف جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر لایا ہے، اور ان کے مال واپس کیوں کر رہا ہے؟ اگر جہاد میں جو مال قبضہ کیا جائے ہماری غنیمت ہو جاتا ہے، پھر ان یہودیوں کے خلاف جنگ بھی ہے، ان کے بکریوں کو واپس کیوں کیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک درس دیا۔ وہ چروائے نے اس کے پاس یہ بکری امانت تھی، اور امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے یہ بندوں کا حقوق ہے، ان کے امانت ان کو واپس کرو، اور ان کے بکری ان کو واپس کیا۔ یہ نہیں تھی کہ یہ یہودی ہے، ان کے خلاف ہمارا جنگ بھی ہے، اس لیے ایک ایک چیز کو دیکھا اور دین کی کام کیا۔ پھر وہ چروائے نے بکری واپس کیا اور واپس آیا، جہاد میں شریک ہوا، جہاد کرتے کرتے جام شہادت نوش کیا، شہید ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا ایک معمول تھا، جب جہاد ختم ہوتا تھا اور پھر جو شہید ہوتا، جو زخمی ہوتا، اس کا معمول یہ تھا وہ چکر لگاتا تھا، دیکھتا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے معمول کے اعتبار سے جب چکر لگانا شروع کیا، دیکھا ایک جگہ صحابہ کرام جمع ہے، صحابہ کرام جمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معاملہ ہے، کیوں جمع ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ایک بندہ ہے، اس کو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو آپ نہیں جانتے، ان کو میں جانتا ہوں، ان کو آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ یہ وہ بندہ ہے اس نے ایک سجدہ بھی نہیں اللہ کے سامنے لگایا، تو جنت میں اس نے اللہ کے راستے میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا، اور میرے آنکھیں دیکھ رہا ہے
یہ جنت فردوس میں داخل ہونا ہے۔ میری آنکھیں یہ دیکھ رہا ہے اس کو زعفران اور اس سے خوشبو سے اس کو غسل دے رہا ہے۔ اس یہودی نے کوئی عمل نہیں کیا، نہ نماز پڑھا، نہ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا، بلکہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر تو اللہ نے جنت پہنچایا۔